بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الشہادت شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت اہم سبق ہے بھائی. شہادت کے بعد کتاب الشہادت شروع ہوتا ہے اور یہ کافی لمبا کتاب ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو شہادت کی متفرق باتیں ہیں، پھر آگے ذکر ہے کہ کس کی شہادت قبول ہوتی ہے کس کی قبول نہیں ہوتی، اس کا باب ہے. ٹھیک ہے. پھر شہود میں اختلاف ہو جائے تو اس کا باب ہے. شہادت علی شہادت اس کا باب ہے. رجوع عن شہادہ اس کا باب ہے. بس ٹھیک ہے. یہ 4-5 ابواب ہیں. کتاب الشہادت کی ابتدائی تمہید ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. کچھ احکام کا ذکر ہے. سب سے پہلے تعریف ہے، بہت واضح ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. صرف عبارت سمجھو گے تو بہت چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. وجوہات تلاش کرو گے تو آگے بھی سمجھو گے. ان وجوہات کا آپس میں تقابل کرو گے تو اور بھی زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی زیادہ مطالعہ کرو گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بنیادی چیز سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. اس کی تفصیلات حواشی میں بھی ہیں، شروحات میں بھی ہیں. آپ بنیادی چیز سمجھو گے تو آگے بڑھو گے. بنیادی چیز نہیں سمجھو گے تو حواشی سے بھی کوئی فائدہ نہیں، بین الصدور بھی کوئی فائدہ نہیں. تو پہلے اس کو سمجھو، پھر اپنا مطالعہ بڑھاؤ. عام طور پہ طلباء کو عبارت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. جیسے آپ نے پرسوں دیکھا، جمعرات کو دیکھا، عبارت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. عبارت کے اندر جو مشکل چیزیں ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر آگے کیا حل ہوگا؟ صحیح ہے نا؟ تو بھئی عبارت سمجھو. آسان بات ہے، بالکل آسان بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. بنیادی اصول اور قواعد ہے. ٹھیک ہے. جب اصول اور قواعد آپ کو سمجھ میں آئیں گے تو فروعی چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گے. پتہ نہیں میں کس سے بات کروں. چلو جی. کتاب الشہادت. شہادہ کسے کہتے ہیں؟ ہے بھائی گواہی دینا. پکا کوئی بندہ شہید ہو جائے تو اس کو نہیں کہتے؟ چلو صحیح، اس میں تو شہادت ہوتی ہے. چلو جی. یہ اخبار عن مشاہدۃ و عیان. شہادت کسے کہتے ہیں؟ شہادت کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اخبار عن مشاہدۃ و عیان و عیان. عین کے کسرے کے ساتھ ہے. بعض حضرات نے عین کے فتح کے ساتھ بھی لکھا ہے، فتح کے ساتھ نہیں ہے، کسرے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. شہادت کی تعریف یہ ہے کہ اخبار خبر دینا عن مشاہدۃ اپنے مشاہدے کی، و عیان یا آنکھوں دیکھی چیز کی. مشاہدے کی اور آنکھوں دیکھی چیز کی ایک ہی بات ہے، الفاظ دو استعمال ہیں. لا عن تخمین و حسبان. اندازے کی یا گمان کی خبر دینے کا نام شہادت نہیں ہوتا. میں نے یہ دیکھا، مجھے یہ پتا ہے، میں یہ جانتا ہوں، اس کا نام گواہی ہے، اس کا نام شہادت ہے. میرا اندازہ ہے کہ یہ آدمی قاتل ہے. نہیں. ٹھیک ہے جی. سمجھ گئے بھائی؟ تھوڑا سا اس کو آگے کرو. اچھا، شہادت کس بندے پر لازم ہوتی ہے؟ آگے بتایا ہوا. وَيَلْزَمُ بِطَلَبِ الشَّرْعِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي. اگر مدعی کسی گواہ کو کہے کہ بھئی تم نے گواہی تم نے دیکھا تھا، تو اب اس شخص پر لازم ہو جاتی ہے کہ وہ گواہی دے. صحیح ہے. اب اس شخص کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ گواہی دے، ورنہ اس کے ذمہ خود سے لازم نہیں ہے کہ خود سے گواہی دینا شروع کر دے. ٹھیک ہے. وَسَتْرُهَا فِي الْحُدُودِ أَحَبُّ. حدود کے اندر گواہی دینے کی بجائے دوسرے پر پردہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے ہو؟
سمیع اللہ آپ جو ٹھوڑی لٹکا کے بیٹھتے ہو نا یہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے, اس سے نیند آتی ہے, علامت ہے بے توجہی کی. آپ یہ ٹھوڑی اس سے کیوں کر کے بیٹھے, سمجھ رہے ہو؟ آپ کسی بھی جگہ پر جاؤ گے کسی کی بات کو یوں کر کے سن رہے ہو نا, کہیں گے یار بیکار بیوقوف آدمی ہے. صحیح, کتاب الحمقاء ہے نا, اس میں بھی ایک علامت میں سے ایک علامت ہے یہ ٹھوڑی کے نیچے سن گئے وہ احمق ہوتا ہے. ٹھیک, احمق نہیں بنو نا, احمد بنو. دیکھو اتنا پابندی سے ٹھوڑی کے نیچے گھٹنا نہیں رکھتا. کیوں بھائی؟ صحیح ہے بھائی. چلے جی, ایک مدرسے میں نا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, زندگی بھر آپ کے فائدے میں رہے گا. ایک مدرسے میں کسی نے کسی سے غلط حرکت کی, ٹھیک, تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت خطرناک مرحلہ ہے. تو وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے, جیسے آپ کے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمرے لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے 4 علماء کو بٹھایا اور کہا کہ آپ دیکھیں اور دیکھ کر گواہی دیں. ٹھیک ہے, تو ایک نے بھی گواہی کہا ہاں نظر آ رہا ہے, دوسرے نے بھی گواہی دی, تیسرے نے بھی کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. جو چوتھے مولوی صاحب تھے نا, واہ واہ واہ, کمال کر دی اس بات نے, کمال کر دیا. دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا مجھے نظر نہیں آ رہا. کا دوبارہ دیکھ لیں, دوبارہ دیکھتا مجھے نظر نہیں آ رہا. پھر تیسری بتا آپ نے دیکھا مجھے نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اس سے وہ آدمی کے کیا ہے, کسی کے اوپر عیب لگانے کے لیے نا ہم لوگ صرف اخبار کی خبر کو کافی سمجھتے ہیں, حالانکہ دوسرے پر الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ دوسرے کا سطر رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ کسی کی غلطی اچھالنا یہ کوئی کمال نہیں ہے, اس کی غلطی کو دبانا کمال ہے. مجھ سے ایک خاتون نے رابطہ کیا کہ فلاں مولوی صاحب ہیں بہت مشہور ہیں, انہوں نے میرے ساتھ غلط رابطہ کیا, غلط حرکت کی, اور مجھے فلاں مولوی صاحب نے کہا کہ تمہارے ذمہ لازم ہے کہ اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ دنیا کو اس کے بارے میں پتہ چلے. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے تھے کہ تو نے اس کو اپنے کپڑے سے ڈھانپا کیوں نہیں. حضرت ابو قتادہ کے پاس آئے نا, میں نے چوری کیا ہاتھ کاٹے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ. جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو آپ رو پڑے. تو آپ نے پوچھا کہ آپ سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس کا ہاتھ کٹ گیا, میں کیوں نہ رو. کہ یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے. کہ اللہ نے تجھے توفیق نہیں دی تھی, تو اس کے اوپر پردہ رکھ, میں تو اللہ کے حدود کو نافذ کروں گا. تو کسی کا عیب نہیں کھولتے ہوتے, یہ طلباء میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کی غلط بات پتہ چلی اس کو بتا دی, اس کی غلط بات پتہ چلی اس کے اندر غلطیاں, تو دارالعلوم کراچی میں بھی پتا ہوگا کہ احمد نے ٹھرکی بند کیا ہے. حالانکہ وہ احمد کو نہیں جانتے, لیکن ان کو پتا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی ہے. اپنا دل وسیع رکھو یار. دوسرے کے عیب چھپانے والا بہت عزت دار انسان ہوتا ہے. کیا ہے آپ ہی کنز میں لکھا یار, فقہ کی کتاب, وَيَقُولُ فِي السَّرَقَةِ, اور سرقہ میں کیا کہ اخذا اس نے مال لیا ہے, ولا سرقہ اس نے چوری کیا یہ نہ کہے, اس نے مال لیا ہے یہ کہے, یہ نہ کہے کہ اس نے چوری کیا ہے. کیوں جی؟ چوری کرنے کے اندر مال کا ضمان نہیں ہوگا, مال والے کا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اخذا میں مال والے کو مال واپس مل جائے گا. اخذا میں چور کا ہاتھ بچ جائے گا, سرقہ میں چور کا ہاتھ کٹے گا. تو دونوں لوگوں کا اس میں فائدہ ہے. چل رہے آپ دیکھو شرائط اس کے اندر. وَشُرِطَ لِلزِّنَا أَرْبَعَةٌ رِجَالٌ, زنا کے اندر شرط ہے کہ 4 مرد ہونے چاہیے. خلفائے راشدین سے لے کے آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدود اور قصاص میں عورت کو گواہ بنایا ہو. ٹھیک ہے. ولی بقیت الحدود والقصاص رجلان,
اور بقیہ حدود اور قصاص کے اندر 2 مرد کافی ہیں. وللولادتی والبکارتی وعیوب النساء فیما لا یطلع علیہ الرجل امرأۃً، ایسی چیزیں جس چیز کے اندر مرد کی گواہی نہیں ہو سکتی، عورت ہی کی گواہی ہو سکتی ہے. جیسے کہ بچہ فلاں عورت کا پیدا ہوا ہے تو بچہ پیدا ہوتے وقت تو عورت ہی دیکھ رہی ہوتی ہے نا، مرد تو نہیں دیکھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک عورت باکرہ ہے یا طیبہ ہے، اس کے لیے جو نشانی ہوتی ہے وہ عورت ہی دیکھ سکتی ہے نا، کہ شرمگاہ سے پیشاب دفق کے ساتھ نکلے تو وہ باکرہ ہے، ورنہ وہ طیبہ ہے. اب اس چیز کو مرد تو نہیں دیکھ سکتا نا، اگر دیکھنا چاہے گا بھی تو گناہ کرے گا، شریعت گناہ کی اجازت تو نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. وہ عیوب النساء، یا عورت کے اندر کوئی عیب ہے، بطور مثال وہ استعاذہ ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے منہ کے قریب ناک کوئی مرد لے کے جائے گا، ظاہر بات ہے کوئی عورت لے کے جائے گی. صحیح ہے. تو اس کی بغل کو سونگنا ہے، کون سونگے گا؟ کیوں بھائی؟ ایک نوکری ہے، بہت اس کی تنخواہ ہوتی ہے، بڑی مہنگی تنخواہ ہوتی ہے اس کی. ہنس کیوں رہے ہو؟ بہت مہنگی اس کی تنخواہ ہوتی ہے، یعنی سمجھ لو پاکستانی حساب سے 1.5-2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوتی ہے اس کی. کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ بس کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ پرفیوم کی دکان ہوتی ہے، پرفیوم کی جو فیکٹری ہوتی ہے، وہاں پر کچھ لوگوں کو لایا جاتا ہے جو بدبو کے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بغل میں پرفیوم چھڑکتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ سونگو. تو یہ سونگ کر بتاتے ہیں کہ یہ بدبو کو ختم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں صرف سونگنے کا. سمجھ رہے؟ تو اب ایک عورت ہے، اس کے بغل سے بدبو آتی ہے، یا اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، یا اس کے چہرے کے اوپر کچھ ایسے داغ ہیں جو کہ پسند تو مرد تو نہیں دیکھے گا. تو یہ وللولادتی والبکارتی وعیوب النساء، ولادت، بکارت اور عورتوں کے عیوب کے حوالے سے فیما یطلع علیہ رجل، جس پر مرد براہ راست مطلع نہیں ہو سکتا، امرأۃ، اس کے لیے گواہ عورت بنے گی، مرد نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے علاوہ دیگر معاملات میں رجلان او رجل و امرأتان، 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں، یہ گواہ بنے گی. نکاح کے اندر، بیوع کے اندر، کفالت کے اندر، تمام چیزوں کے اندر. ٹھیک ہے، بن سکتی ہیں. امام شافعی کہتے ہیں نہیں، 4 عورتیں بھی بن سکتی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آگے چلو. وَلِكُلٍّ، پہلے اب تعداد آئی. شرائط میں پہلی شرط تعداد. ٹھیک ہے. زنا کے لیے 4، حدود کے لیے 2، عورت کے مسائل کے لیے 1 عورت. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے دوسرے مسائل کے لیے 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد. ٹھیک ہے. وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ لفظ الشہادہ. ایک ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بچہ اسی کا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس کی بیوی ہے. گواہی کا لفظ. ٹھیک ہے. والعدالہ، اور اس شخص کی عدالت ہونی چاہیے، یعنی وہ شخص عادل ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. جانتا ہی نہیں ہے اس کا نام کیا اور گواہی دے رہے. نیک محمد کی شادی میں نے خود کروائی تھی. یہ ہے کون؟ پتہ نہیں نام کیا ہے، مجھے کیا پتا. صحیح ہے جی. اب دیکھو گواہوں کی تھوڑی سی چھان پھٹک ہو رہی ہے. کیا ہے؟ وَيُسْأَلُ عَنِ الشُّهُودِ سِرًّا وَعِلْنًا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ. یسأل عن الشہود، گواہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سرًا وعلنًا، خاموشی سے چھپ کر، اور اعلانیہ دونوں صورتوں. فی سائر الحقوق، ہر معاملے میں، چاہے نکاح ہو، چاہے طلاق ہو، چاہے کفالت ہو، چاہے وکالت ہو، چاہے حد زنا ہو، چاہے حد شرب ہے، چاہے کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہے وعلنًا، اعلانیہ.
فی سائر الحقوق، تمام حقوق میں. آپ کی کتاب میں کچھ اور ہے، ہماری کتاب میں تو علناً لکھا ہوا ہے، علانیتاً ہوگا. ہاں اس کا مطلب بھی وہی ہے، اس کا مطلب بھی اعلانیہ ہی ہے نا. سرًا وعلانیۃ فی سائر وعلانیۃ ہے. ٹھیک ہے بھائی، فی سائر الحقوق، تمام حقوق کے اندر. صحیح ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرًا تحقیق کی جائے گی، اعلانیتاً تحقیق نہیں کی جائے گی. اور سرًا تحقیق کیسے ہوگی؟ سرًا تحقیق کیسے ہوگی؟ میں خط لکھتا ہوں میر صاحب. میر صاحب، یہ جو آپ کے علاقے میں احمد رہتا ہے نا، اس احمد نے فلاں بندے کے خلاف گواہی دی ہے، آپ بتائیں کہ یہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ یہ آدمی جھوٹ تو نہیں بولتا. یہ اس کو فون کروں گا تو یہ کہے گا پتہ نہیں. پتہ نہیں کا مطلب ہے 2 نمبر آدمی. ٹھیک ہے، یہ نہیں بتائے گا یہ بہت چماڑا ہے، یہ سب سے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے، اب پیسے پورے کرنے کے لیے گواہی دے رہا ہے. یہ نہیں بولے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں بولے گا کہ یہ تو میرے خلاف بھی گواہی دے رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ نہیں بولے گا، بلکہ اس کا پردہ رکھے گا اور کہے گا مجھے نہیں پتا، میں اس کے حق میں بات نہیں کروں گا. اس طرح کی بات کرے. صحیح ہے؟ اگر کہے کہ ہاں یہ قابل قبول آدمی ہے، بس یہ تو اتنا بہترین آدمی ہے یار، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو ماشاءاللہ 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 اس نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، 15 اس کے بچے ہیں، یہ بندہ تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ نہیں کہے گا. ٹھیک، ہاں یا نہ میں جواب دے، تفصیلات میں نہیں جائے گا. اور اعلانیہ انویسٹیگیشن، تفتیش کرنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی گواہ کی عزت کے اوپر کوئی بات آ جائے، اس لیے اعلانیہ نہیں کرے گا. فتویٰ امام محمد کے قول پر ہی ہے، فتاوی شامیہ میں. ٹھیک ہے جی، لہذا اس قول پہ فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح. وتعدیل الخصم لا يصح، اس کو سمجھو یار. وتعدیل الخصم لا يصح، مدعی اور مدعا علیہ. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے خصم ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ ایک دوسرے کے خصم ہیں، یہ اس کا خصم ہے اور یہ اس کا خصم ہے. ٹھیک ہے بھائی، صحیح. کہہ رہے تعدیل الخصمی، مدعی نے 2 گواہ پیش کر دیے. ٹھیک ہے، تو خصم کہتے ہیں یہ 2 گواہ بہت اچھے آدمی ہیں، یہ 2 گواہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں اور نیک لوگ ہیں، امام صاحب ہیں، لیکن بات یہ ان کو میرے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خصم جو 2 گواہوں کی تعدیل کر رہا ہے، یہ تعدیل درست نہیں ہوگی، قاضی اپنے حساب سے تعدیل کروائے گا. صحیح ہے، قاضی اپنے حساب سے تعدیل کروائے گا. خصمین کی ایک دوسرے کے لیے تعدیل اور ایک دوسرے کے لیے جرح، یہ قابل قبول نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ تعدیل الخصم لا یصح، خصم کی تعدیل یہ درست نہیں ہے، خصم کی جرح بھی درست نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ میں مدرسے کا استاد ہوں، حضرت بھی مدرسے کے استاد ہیں. یہ میری تعریف کریں یا میری تنقید کریں، اس سے میری عدالت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہ بہت اچھا آدمی، زبردست، ٹاٹا یا ٹائٹن، کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میری جرح کریں، کوئی فائدہ نہیں. سمجھے؟ مولانا
طارق جمیل صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کی تعریف کریں کوئی فائدہ نہیں ہے، عدالت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور مولانا طارق جمیل صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں ایسے گھر میں بیٹھے میں کتنی تقریریں کرتا ہوں فلانا ڈبا کا، یہ میرا کتنا مجمع ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ رہے ہو؟ مد مقابل کی معاصرین کی جرح اور معاصرین کی تعدیل دونوں ہی قابل قبول نہیں ہوتی. اسماء الرجال کے اندر، اسماء الرجال میں یہ ایک اصول ہے، بڑا اہم اصول ہے. اگر آپ مناظرہ پڑھو گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. مناظرہ پڑھیں گے تو آپ کو جرح تعدیل کے احکامات پتہ چلیں گے، بے شمار چیزیں سامنے آتی ہیں. صحیح ہوئی؟ والواحد یکفی للتزکیہ والرسالہ والترجمہ. والواحد، ایک آدمی سے تزکیہ یا ایک رسالہ یا ایک ترجمہ یہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے. یہ دو آدمی گواہ بن گیا ہے احمد کے خلاف. ٹھیک ہے، میں نے خط لکھا آپ کو، بھائی یہ دو آدمی ٹھیک ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو ایک آدمی کا تزکیہ کافی ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ تو میرے پاس نہیں تھا، یہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں. ٹھیک ہے، افغانستان ہوتا ہے، ہم مذہب سے بولتے ہیں افغانستان. تو افغانستان میں بیٹھا بھائی، میں ان کو خط لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ان کو خط لکھتا ہوں کہ بھئی یہ بندہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، اور تو یہ خط کا جواب ملتے ہیں، تو یہ خط کا جواب بھی کافی ہے اس کی بتانے کے لیے. خط ہی کو ترجمہ بھی کہتے ہیں، ترجمانی جسے کہتے ہیں، کہ ایک بندہ اگر ترجمانی کر دے تو بھی کافی ہے. سمجھ رہے ہو؟ والواحد، ایک شخص یکفی للتزکیہ، تزکیہ کے لیے کافی ہے. والرسالہ، اور ایک رسالہ کافی ہے. والترجمہ، یا کسی ایک کی ترجمانی کافی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے؟ بعض حضرات جیسے ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں نہیں، تعدیل اور جرح بھی دو بندوں سے ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. بل یہ قول ہمارا نہیں ہے. آگے چلے بھائی. اب گواہی کیسے دینی ہے؟ دیکھو، گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، ذرا سمجھ لو. یہ لکھا ہوا ہے گواہی موجب لنفسی ہی ہوتی ہے اور موجب لغیر ہی ہوتی ہے. موجب کا مطلب ہے واجب ہونا. بعض گواہی موجب لنفسی ہوتی ہے، یعنی اپنے نفس کے اعتبار سے واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے نفس کے اعتبار سے واجب ہوتی ہے، کوئی دوسرا عارضہ اس کو لاحق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے خدا نخواستہ کسی جگہ قتل ہوتے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی گواہی دے تو قتل ہوا ہے، کسی کے کہنے کی ضرورت ہے؟ کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے کسی جگہ بے ہوتی دیکھ لی، ٹھیک ہے، آپ کے لیے موجب لنفسی ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر چلان کٹ گیا حکومت کا کہ آپ نے موٹر سائیکل غلط جگہ پر چلائی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ حاکم کا حکم آپ کے اوپر لگا نا، حاکم کا حکم آپ کے اوپر لگا. آپ نے حاکم کا حکم سنا؟ نہیں سنا، لیکن آپ کو پتہ چلا گیا ہے جب میں الٹا چلوں گا نا تو میرے اوپر 150 روپے کا چلان ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کو کہ یار یہ چلان ہو گیا، یہ کہنے کی ضرورت ہے یا خود بخود پتہ چل گیا ہے؟ بھائی چلان آپ کے اوپر پڑا نا، جب چلان آپ کے اوپر پڑا تو چلان کے پیسے آپ کے اوپر لازم ہوئے، تو یہ اس کا بتانا کہ بھائی میرے اوپر اتنا چلان پڑا ہے، 150 روپے مجھے دینے پڑے ہیں، یہ آپ کو کسی کے کہنے پہ دینے پڑے یا آپ کو خود ہی پتہ چلا؟ خود پتہ چلا نا، آپ کے ذمہ لازم ہوئے. جب آپ نے گاڑی الٹی چلائی تو پولیس آپ سے پیسے لے گی. صحیح ہے، ایک موجب لغیر ہی ہے، جیسے شہادت علی شہادت ہے. شہادت علی شہادت ہے، یعنی گواہی کے اوپر گواہی دینا. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہاں پر گواہ موجود تھا. صحیح ہے، میں گواہی دیتا. تو یہ جو گواہی ہے یہ شہادت علی شہادت، شہادت تو دی احمد نے. ٹھیک ہے،
احمد نے شہادت دی، اب احمد تو موجود نہیں ہے، تو میں گواہی دوں کہ احمد نے یہ گواہی دی تھی، تو یہ شہادت علی الغیر ہے، ٹھیک ہے، جو یہ موجب لغیر ہے، کسی اور کی وجہ سے آپ شہادت دے رہے ہیں، صحیح ہے۔ قتل ہوتے احمد نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور احمد نے گواہی دی، میں عدالت میں موجود تھا، صحیح ہے، میں کہوں کہ احمد نے میرے سامنے گواہی دی تھی، تو یہ جو کہ قتل، تو میں قتل کا گواہ ہوں، میں قتل کا گواہ یہ ہے، تو یہ موجب لی غیری ہے کہ میرے اوپر گواہی دینا واجب ہوئی، لیکن احمد کی وجہ سے واجب ہوئی، میری اپنی وجہ سے واجب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو وَلَهُ أَن يَشْهَدَ بِمَا سَمِعَ موجب لنفسی، اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہی دے، بما سمع جو اس نے سنا، اور رآ جو اس نے دیکھا، جیسے کہ کل بیع والاقرار، جیسے کہ بیع خود دیکھا، والاقرار اس نے خود سنا، وحکم الحاکم اور حاکم کا حکم اس کے اپنے اوپر آیا نا، والغصب اس نے غصب دیکھا، والقتل اور اس نے قتل دیکھا، ٹھیک ہے، وَإِن لَّمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ اگرچہ اس کے اوپر گواہ نہ بنایا جائے، لیکن پھر بھی یہ گواہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر بھی یہ گواہ، وَلَهُ اس کو اجازت ہے کہ یہ شہدہ بما سمع اور رآ، اس کو اجازت ہے کہ وہ گواہ بن جائے اگر یہ کام اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں یا کانوں سے سنے ہیں، وَلَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ اور وہ گواہ نہیں بن سکتا علی شہادت غیری اپنے علاوہ کسی اور کی گواہی کا، ما لم یشہد علیہ جب تک کہ اس کو گواہ نہ بنایا جائے، صحیح ہے بھائی، بات واضح؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شہادت موجب لنفسی ہی ہے وہاں پر وہ گواہ بغیر بنائے بن سکتا ہے، جو شہادت موجب لغیر ہی ہے وہ بغیر بنائے نہیں بن سکتا، صاف وجہ ہے، کیونکہ پہلی صورت میں اس نے چیز خود دیکھی ہے تو من جانب اللہ وہ گواہ ہے، اور دوسری چیز میں اس نے شہادت عمل ہوتے خود نہیں دیکھا، اس نے گواہی دیکھی، تو گواہی پر گواہی دینے میں اجازت ضروری ہے، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھو گواہی پر عمل کیسے ہوگا۔ میں کہتا ہوں یار کدھر ہے، او ہاں ایک منٹ میں نے دیکھا کہ شاہد نے خالد کو قتل کیا اور 2 گولیاں ماری، یہ گواہی دے رہا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے تو گواہی کہاں سے دے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیوں بھائی؟ جب یہ خود کلاس میں سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو، دماغ سو رہا ہے، آپ کی آنکھیں ترجمانی کر رہی ہیں، اچھا یہ منگنی ہوئی ہے یا منگنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ وَلَا يُعْمَلُ شَاهِدٌ وَقَاضٍ وَرَاوٍ بِالْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ اگر شاہد نے گواہی دی یا قاضی نے گواہی دی، فیصلہ سنایا، اور راوین یا راوی نے بات بیان کی، بالخط خط سے، راوی جس نے قصہ سنایا اس نے خط سے پڑھ کے سنا ہے، ان لم یتذاکروا اگر ان سب کو یاد نہیں ہے لیکن انہوں نے خط سے پڑھ کے سنایا ہے تو ولا یعمل تو ان کی شہادت پر عمل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ امام محمد فرماتے ہیں اگر اس کو پکا یقین ہے لیکن احتیاطاً اس نے خط سے پڑھا ہے، لکھا ہوا پڑھا ہے، تو اس صورت میں فیصلہ سنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ قاضی کا فیصلہ کہ وہ بہت فیصلے کرتا ہے لیکن ایک فیصلہ اس کو بھول گیا تو اس نے لکھا ہوا نیچے دستخط کیے ہوئے مہر لگائی ہوئی ہے تو اس کو پکا یقین ہے تو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہاں گواہی نہیں چلے گی؟ ولا یشهد بما لم یعینہ جس کا معائنہ نہیں کیا نا اس کی گواہی نہیں دے سکتا، جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا نا اس کی گواہی، کوئی مشکل بات ہے اس میں؟ الا سوائے چند باتوں، نسب، الا نسب، ہاں نسب کے حوالے سے گواہی، نسب نہیں دیکھا
لیکن لوگوں میں مشہور ہے تو گواہی دے سکتا ہے. صحیح ہے. کیا ہوا؟ چلو اس کی مثال سن لو یار. احمد کہتے ہیں میں اپنے ابو کا بیٹا ہوں. صحیح ہے. احمد کہتا ہے یہ کیا نام ہے آپ کے ابو کا؟ ہے سردار خان. خان کہیں سے نظر نہیں آتا یار. اللہ آپ کے والد صاحب کو زندگی دے. آپ کے ابا کے پاس نا 50 کروڑ کی جائیداد ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جیب میں 50 روپے نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی عمر ہوگی 40 سال. جائیداد پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ آ کے عدالت میں کہتے ہو دیکھو میں اپنے ابو کا بیٹا ہوں, مجھے میرے ابا کی جائیداد دو. تو نیک محمد کہتا ہے یہ کوئی نہیں اپنے ابو کا بیٹا, یہ میرے ابو کا بیٹا ہے. کہتے ہیں یہ اپنے ابو کا بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہے گا کس کو؟ اپنے دوستوں رشتوں کو, بتاؤ یار یہ میرے ابا ہیں, سردار خان میرے ابا ہیں. اب ان سب نے گواہی دی یہ سردار خان کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو پیدا ہوتے دیکھے؟ ہم نے آپ کو پیدا ہوتے دیکھے؟ ہم نے آپ کے ابا اماں کی شادی میں شرکت کی ہے, ولیمہ کھایا ہے؟ ہم نے ولیمہ کھایا ہے, نہ ہم نے شادی میں شرکت کی ہے, نہ ہم بعد میں دیکھتے رہے احمد صاحب کب پیدا ہوں گے. دیکھے بغیر ہم گواہی دیتے ہیں نا. نسب میں دیکھے بغیر گواہی دیتے ہیں. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ اپنے ابا کے بیٹے ہو؟ دیکھے بغیر نسب میں گواہی دی جاتی. ٹھیک ہے جی, بات واضح ہے. کیونکہ اماں ابا جھوٹ نہیں بولتے ہوتے عام طور پہ. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات واضح ہے نا. والموت, اور کسی کے موت کے اوپر گواہی. میرے سامنے فوت ہوا ہے, اب جس کے سامنے فوت نہیں ہوا وہ گواہی نہیں دے سکتا ہے بھائی. بے نظیر فوت ہو گئی ہے, اب آپ کے سامنے فوت ہوئی ہے. مرتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے؟ جنازہ دیکھا؟ جنازہ اپنے قبر میں اترتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. سب کو پتا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے, بس کافی ہے. مسجد میں اعلان ہوا, اس کا مطلب ایسا ہی ہے. چاند دیکھا آپ لوگوں نے عید کا؟ ہے نہیں دیکھا, لیکن ریڈیو پہ اعلان ہوا, ٹی وی پہ اعلان ہوا, تو عید مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ کتنوں نے چاند دیکھا ہوتا جو عیدگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ون نکاح, اور نکاح کے حوالے سے بھی بھئی میں تو شریک ہوا نہیں, میں تو گواہی نہیں دے سکتا. کہ جی آپ اپنے اماں ابا کی شادی میں شریک ہوئے تھے؟ ایک بچہ ناراض ہوتے اپنی اماں سے, میں آپ سے بات نہیں کرتا, آپ لوگوں نے مجھے اپنی شادی پہ نہیں بلایا. صحیح ہے. والدخول, اور دخول کے حوالے سے گواہی ضروری نہیں ہے, تو میاں بیوی کو پتا ہوتا ہے. تو ولایت القاضی, اور قاضی کی ولایت ہے کسی علاقے میں, اس کے لیے قاضی اپنا جو حکومت کا جو پرچہ دیا ہوتا ہے وہ سب کو دکھائے گا؟ نہیں, بس قاضی کو ولایت حاصل ہے, بس کافی ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ اصل الوقف, اور وقف کی اصل, یہ مسجد وقف ہے نا, اس وقت کے کاغذات آپ لوگوں نے دیکھے؟ بھی کاغذات اگر دیکھیں نہیں تو آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اصل الوقت کی گواہی کے لیے بس آپ کا علم ہونا ضروری ہے, دیکھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. فلاح آپ سب کے لیے ہے, یا اس شاہد کے لیے ہے, یہ شہدا کہ وہ گواہی دے بہا, اس چیز کی کہ اذا اخبرہ بہا, جب وہ اس کو خبر دے, میں یہ ثق بھی, جو ثقہ آدمی ہو وہ بتائے کہ دیکھو یہ مسجد ہماری ہے, یہ وقف کر کے ہمیں دی گئی. بس ثقہ آدمی نے کہہ دیا, امام صاحب نے کہہ دیا, بس کافی. امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں, یہ ثقات موجود ہے, بس ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ کیا مطلب؟ گواہی کے لیے جیسے بطور مثال یہاں پر امام صاحب ہے, ٹھیک ہے, امام صاحب کے خلاف کوئی کیس کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ امام نہیں, میں امام ہوں, یہ امام نہیں ہے, میں امام ہوں, میں نے تو یہاں نماز پڑھی نہیں, لیکن مجھے پتہ ہی ہے کہ امام صاحب وہ ہیں. ٹھیک ہے, تو میں گواہی دیتا ہوں یہی امام صاحب یہاں کے یہی ہے بھائی, اور کوئی نہیں ہے. تو کیا ہوگا, میری گواہی معتبر نہیں ہوگی؟
معتبر ہوگی، کیونکہ مجھے سب پتہ ہے کہ امام صاحب یہاں کے یہ ہے، فلاں کے امام صاحب وہ ہیں، علاوہ اس جگہ کے امام صاحب وہ ہیں، ٹھیک ہے بھائی. مجھے ثقہ آدمی نے بتایا کہ یہ امام صاحب ہے، بس کافی ہے. ثقہ مطلب سچا آدمی، ٹھیک ہے. ثقہ مطلب معتبر شخصیت. ثقہ کا لفظ یاد رکھنا بھائی، ثقہ کا لفظ بہت اہم ہے بھائی. ثقہ راوی شہادت کے اندر، کتاب و شہادت کے اندر ثقہ راوی، ٹھیک ہے. یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی ضعیف ہے. یہ لفظ بڑا اہم ہے بھائی. چلے بھائی. ومن فی یدہ شیء سوی الرقیق، ایک آدمی کے پاس یہ کتاب ہے، غلام کے علاوہ کی بات کرو، ٹھیک ہے. ومن فی یدہ شیء، کوئی آدمی جس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، سوی الرقیق، غلام کے علاوہ، لگا ان تشہد انہ لہ، تو تیرے ذمہ ہے کہ تو گواہی دے دے کہ بھی ہاں یہ اسی کی ہے، ٹھیک ہے. رقیق یعنی غلام کے اندر ہو سکتا ہے کہ قبضہ ہو، اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. رقیق کی بحث بڑی طویل ہے، اس میں نہیں پڑھ رہے، لیکن جو چیز کسی کے قبضے میں موجود ہے اور وہ کہتے ہیں یہ میری ہے، اور آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں یہ اسی کی ہے. سمجھ رہے بھائی؟ بات صاف ستھری ہے، کوئی ایسی بات نہیں. چلو بھائی، گواہی کے اندر کچھ باتیں ہیں بڑی مزیدار قسم کی. گواہی انتہائی محتاط عمل ہے، بہت ہی محتاط عمل ہے. اس میں کہیں شک و شبہ پایا جاتا ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی. وَإِنْ فَسَّرَ لِلْقَاضِي، اگر گواہ نے تفسیر کرنا شروع کر دی، أَنَّهُ يَشْهَدُ بِالتَّسَامُعِ أَوْ بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ لَا تُقْبَلْ. اگر آدمی احمد آیا قاضی صاحب کے پاس اور قاضی صاحب سے کہنے لگا یہ قاضی صاحب ہے، قاضی صاحب سے کہنے لگا وہ میں نے خود دیکھا تھا، میں نے خود سنا تھا. یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ بالٹی اس کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ بالٹی اس کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ کتاب مولوی صاحب کی ہے، ٹھیک ہے. وہ تو ارے میں نے خود سنا تھا امام صاحب کو بندے کو بولتے ہوئے بھئی یہ والی کتاب لے کر آنا، اور وہ پھر لے کر آئے تھے اور انہوں نے پیسے دیے تھے، میں نے خود پکڑ کے دی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے. آپ کا کام صرف گواہی دینا، آپ کا کام کسے چھڑنا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو. چنانچہ جب قاضی کے سامنے تفسیر کرنا شروع کر دے گا تو قاضی نے آپ کو تفسیر کے لیے نہیں بلایا، قاضی نے آپ کو بس گواہی کے لیے بلایا. آپ بتا دیں میں گواہی دیتا ہوں یہ کتاب ان کی ہے. اب کیسے ان کی ہے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں. اگر بتا رہے تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے، سمجھ رہے ہو. چنانچہ دعوے اور اقرار کے اندر بڑی اہم بات ہوتی ہے. وَإِنْ فَسَّرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ بِالتَّسَامُعِ، میں نے خود سنا ہے تب میں گواہی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں نے خود سنا ہے کہ مولانا نیاز صاحب یہاں کے امام صاحب ہیں، نیاز صاحب نا، میں نے خود سنا ہے. آپ کو بھائی مولانا نیاز صاحب امام ہے مجھے پتا ہے، بس ٹھیک ہے. اور بھی معائنۃ الیدی، میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا تھا کہ اس کے جسم پہ زخم تھے، پہلے ہاتھ لگایا تھا تو ٹھیک تھا، اب ہاتھ لگایا تو زخم تھے، سمجھ میں آ گیا کیسی نے مارا ہے. بھائی کیا ضرورت ہے، بس یار اس نے مارا ہے، بس گواہی دے دو. لا تقبل، گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ شک پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے. جہاں شک پیدا ہو جاتا ہے گواہی شک کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے. جس چیز سے شک پیدا ہو جائے وہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اچھا، کسی جگہ تھوڑی سی تفصیل چل جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ من شہد انہ حضر دفن فلان، گواہی دی کہ بھئی میں فلاں کے دفن میں موجود تھا. او صلی علی جنازتی ہی، یا میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی ہے. فہو معینتن، تو یہ اس کی موت کا معائنہ ہے. فہو معینتن، یہ اس کی موت کا معائنہ ہے، ٹھیک ہے. حتی لو فسر للقاضی، حتیٰ کہ اگر کسی نے قاضی کے سامنے تفصیل بھی بتا دی کہ دیکھیں نہیں جی وہ آدمی فوت ہو چکا ہے، میں خود جنازے میں شریک تھا، ٹھیک ہے، میں نے اس کو خود دفن کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تفسیر قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا کچھ ابتدائی باتیں.
کتاب الشہادت کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ اب آگے ہے باب من تقبل شہادتہ ومن لا تقبل. کس کی شہادت قبول کی جائے گی اور کس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. بس اتنا. دوہرا لو اس کو تھوڑا سا بھی، بہت آسان سا ہے.